بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کے بے حد فضائل ہیں جو مختلف احادیث میں جمع کیے گئے ہیں۔ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی اس امت کے لیے جن پر یہ سورتیں نازل ہوں گی۔ سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان سورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان سورتوں کی تلاوت کریں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں شب جمعہ میں سورہ یاسین پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس کو العزیز کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے یاد کرنے والے کو شریف کہا جائے گا۔ وہ شفاعت کرے گی اپنے صاحب کے لیے، ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی، اور وہ سورت سورہ یاسین ہے۔ علماء کرام نے سورہ یاسین پڑھنے کے بہت سے برکات و فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت بھوک کی حالت میں کرتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ جانور پا لیتا ہے۔ نمبر 4، اور جو کسی شخص کے گم ہو جانے پر پڑھے انشاءاللہ وہ شخص ملے گا۔ نمبر 5، اور جو شخص ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، یعنی اگر کھانے میں مہمان زیادہ آ گئے ہیں، کھانا کم پڑ رہا ہے تو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ کھانا تمام مہمانوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 6، جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا میں ہو تو اس وقت اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے اور اس کی روح آسانی سے پرواز کر جاتی ہے۔ نمبر 7، اگر کسی کو رشتے کا مسئلہ درپیش ہو غیر شادی شدہ پڑھے تو جلد شادی ہو جائے گی۔ نمبر 8، قیدی پڑھے تو رہائی پا لے گا۔ نمبر 9، مقروض پڑھے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 10، پیاسا پڑھے تو سیراب ہو جائے، مسافر پڑھے تو سفر میں آسانی ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سورہ یاسین لکھے پھر اسے پی لے، انشاءاللہ تعالی اس کا دل نرم ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ بوقت دیدار مردوں کو ایک ایک کر کے سلام کرے گا اور اسی طرح عورتوں کو سلام کرے گا، اور ارشاد فرمائے گا، میرے دوستوں اور اولیاء کو مرحبا ہو، اور ان کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ پھر ارشاد ہوگا، اے فرشتوں ان کو دردناک یعنی فرحت بخش بنا دو۔ فرشتے جنت کی نغمہ سراؤں یعنی حور عین کو لائیں گے اور لوگ طرف میں آ کر خوب وجد کریں گے۔ جب انہیں افاقہ ہوگا تو فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اپنا کلام سنوائیں۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اے داؤد انہیں ذرا میرا کلام تو سنا دیجئے۔ وہ ممبر پر چڑھ کر زبور پڑھیں گے، لوگ طرف میں آ کر وجد کرنے لگیں گے۔ جب انہیں افاقہ ہوگا تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ اے میرے بندو، تم نے اس سے زیادہ پاکیزہ آواز بھی کبھی سنی ہے؟
وہ عرض کریں گے نہیں اے ہمارے رب، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اپنی عزت و جلال کی قسم میں اب تمہیں اس سے زیادہ پاکیزہ تر آواز سناؤں گا، اے محمد اٹھیے اور ممبر پر چڑھ جائیے اور سورہ طٰہٰ و یاسین پڑھیے۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پر خوبی میں 70 حصے بڑھی ہوئی ہوگی اور لوگ طرب میں آ کر خوب وجد کریں گے۔